تمہید: اس نظم میں اقبال نے آزاد اور محکوم کے درمیان موازنہ کیا ہے اور مقصود اس سے یہ ہے کہ مسلمانوں میں آزادی کے اصول کا صحیح جذبہ پیدا ہو۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، آزاد کی رگ سخت ہے مانند رگ سنگ، محکوم کی رگ نرم ہے مانند رگ تاک۔ پہلا شعر: آزاد یا مرد حور کی خودی یا شخصیت پتھر کی طرح سخت اور مضبوط ہوتی ہے، اس لیے جو مخالف اس کے سامنے آتا ہے وہ اس کی خودی کی صلابات کی بنا پر پاش پاش ہو جاتا ہے، یعنی دشمن مرد حور کو مغلوب نہیں کر سکتا، لیکن غلام کی خودی نہایت ضعیف ہوتی ہے، اس لیے وہ اپنے دشمنوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور اگر کرتا ہے تو مغلوب ہو جاتا ہے۔ محکوم کا دل مردہ و افسردہ و نومید، آزاد کا دل زندہ و پرسوز و طربناک۔ دوسرا شعر: غلامی کی وجہ سے محکوم کا دل مردہ، افسردہ اور نا امید ہوتا ہے، نہ سروری کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور چونکہ وہ ذلت و خواری کی زندگی بسر کرتا ہے، اس قدرتی طور پر اس کے دل میں مایوسی اور نا امیدی کا غلبہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے برعکس آزاد کا دل زندہ ہوتا ہے، اس میں دنیا کو فتح کرنے کا ولولہ موجزن ہوتا ہے، اور وہ مسرت سے معمور ہوتا ہے، کیونکہ حریت کا لازمی نتیجہ مسرت ہوتا ہے۔ آزاد کی دولت دل روشن، نفس گرم، محکوم کا سرمایہ فقط دید نمناک۔ تیسرا شعر: آزاد کی زندگی کا سرمایہ یہ ہے کہ اس کا دل پاکیزہ خیالات کا مرکز ہوتا ہے، اور اسی شخصیت ہمت اور حوصلے کی آئندہ وار ہوتی ہے۔ اس کے برعکس محکوم کی ساری زندگی رنج و غم، صدمہ و لم اور ماتم میں بسر ہو جاتی ہے، وہ مسرت سے ہمیشہ محروم ہوتا ہے۔ محکوم ہے بیگانہ اخلاص و مروت، ہر چند کے منطق کی دلیلوں میں ہے چالاک۔ چوتھا شعر: آزاد کی زندگی کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں خلوص اور مروت کار فرما ہوتی ہے، وہ دھوکے، فریب اور خود غرضی سے پاک ہوتا ہے، دوسروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتا ہے، لیکن محکوم ان خوبیوں سے اکثر معرہ خالی ہوتا ہے۔ دوسرے مصرے: ہر چند کے منطقی کی دلیلوں میں ہے چالاک کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ محکوم خواہ عالم منطقی میں کتنی ہی ماہر کیوں نہ ہو، یعنی عقلی اعتبار سے اس کا پایہ کتنا ہی بلند کیوں نہ ہو، لیکن وہ خلوص اور مروت سے بیگانہ ہوتا ہے۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ اگرچہ محکوم اپنے غیر اسلامی اعمال کی توجیہ یا حمایت میں منطقی دلائل پیش کر سکتا ہے، لیکن وہ لاکھ دلائل پیش کرے، آزاد اس کی دلیلوں سے مطمئن نہیں ہو سکتا۔ ممکن نہیں محکوم ہو آزاد کا ہمدوش، وہ بندہ افلاک ہے، یہ خواجہ افلاک۔ پانچواں شعر: قصہ یہ مختصر یہ ہے کہ محکوم کسی صورت سے بھی آزاد کا ہمسر نہیں ہو سکتا، کیونکہ دونوں کی زندگی میں بنیادی اختلاف ہوتا ہے، یعنی محکوم کائنات کا غلام ہوتا ہے اور آزاد کائنات پر حکمراں ہوتا ہے۔ خواجہ افلاک اقبال کی اصطلاح ہے، اور اس کے مفہوم سے آگاہ ہو جانے کے بعد بندہ افلاک کا مفہوم خود بخود واضح ہو جاتا ہے۔ خواجہ افلاک کے لفظی معنی ہے افلاک کا آقا۔ اقبال کی مراد اس سے وہ شخص ہے جو زمان و مکان کا حکمران ہو۔ قدیم فلسفے میں اخلاق کو زندہ اور کائنات پر حکمران تسلیم کیا گیا ہے۔ قدیم زمانے میں یونانیوں، مصریوں اور عراقیوں کا خیال یہ تھا کہ افلاک کی گردش انسانوں کی زندگی پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اقبال نے قدیمہ کی اسی عقیدے کو مد نظر رکھ کر خواجہ افلاک کی اصطلاح واضح کی ہے، یعنی وہ شخص جو افلاک کا ہونے کی بجائے خود ان پر حکمران ہو۔
اقبال کا فلسفہ یہ ہے کہ صرف مرد حور یا مرد مومن افلاک پر حکمران ہو سکتا ہے۔ جو شخص غلامی کی زندگی بسر کر رہا ہے وہ تو افلاک کے غلاموں کا غلام ہے، وہ بھلا کیا ان پر حکمران ہو سکتا ہے اور ان پر اپنا حکم کیسے نافذ کر سکتا ہے؟ خواجہ افلاک کا حقیقی مفہوم میری رائے میں یہ ہے کہ مومن زمان و مکان پر حکمران ہوتا ہے، اس کے برعکس غلام اسیر زمان و مکان ہوتا ہے، اور یہی دونوں میں بنیادی فرق ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ چے نسبت خاک را با عالم پاک۔